بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم. تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكذه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى،
قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بما جاء بالهدى من عنده وما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقذ لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى
بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. یہ سورہ قصص ہم نے شروع کی، اور یہ سورہ قصص کا بھی جو دور ہے، یہ جو ہے وہ یعنی وہی دور ہے تقریباً جو سورہ نمل کا ہے. یعنی مکہ کا جو ہے وہ دور متوسط، جبکہ جو ہے وہ لوگوں تک جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ چکا ہے، اور ابھی کشمکش جاری ہے، بہت سارے سوالات ہیں. تو اس میں جو ہے وہ جو یہ پچھلے انبیاء کے قصے ہیں، یہ سارا بنیادی طور پہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو تسلی دینا، اور جو مشرکین مکہ ہیں کہ ان کو جو ہے وہ یہ ہدایت کہ وہ جو ہے وہ اس پچھلے انبیاء کے جو قصے ہیں اس میں وہ اپنا انجام جو ہے وہ دیکھ لیں کہ ان کا جو طرز عمل ہے اس کا کیا نتیجہ ہونے والا ہے. تو حروف مقطعات ہیں تو سین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں. اب موسیٰ علیہ السلام کا کچھ حال تو پیچھے ہم نے جو ہے وہ پڑھا بھی، تو اب یہاں پہ جو ہے یہ تھوڑا سا ڈیٹیل سے آیا ہے، تو یہ پڑھتے جاتے ہیں اور یہ جو ہے وہ پھر جو ہے وہ واضح ہوتا جائے گا. تو اصل جو ہے مقصد کیا ہے موسیٰ اور فرعون کا جو ہے وہ حال ٹھیک ٹھیک بتانے کے لیے کہ ایمان والوں کو جو ہے نا وہ اس سے ہدایت ملتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو ایمان نہیں لانا چاہتے تو ان کے لیے وارننگ ہے. یہ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہ میں تقسیم کر دیا. ان میں سے ایک گروہ کو ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا. فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا. تو یہ فرعون کا ہم جانتے ہیں کہ جو ہے ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی جو ہے یہ اس وقت سے ہی ہے. یہ سیاسی چالیں، جو عادل بادشاہ ہوتا ہے تو لوگوں کے درمیان امن اور سکون قائم رکھتا ہے، انصاف کرتا ہے. اور جو اپنی جو ہے وہ چلانا چاہتے ہیں، اپنی منوانا چاہتے ہیں، جو طاقت کا جو ہے وہ مرکز اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ قوم کو جو ہے ڈیوائڈ کرتے ہیں، ان کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑواتے ہیں، تاکہ وہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ استعمال کر کے جو ہے وہ اپنے فائدہ جو ہے وہ حاصل کریں، اپنی طاقت کو وہ مضبوط رکھیں. تو یہ جو ہے وہ طریقہ ہوتا ہے، اور اسی لیے جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ طریقہ جو ہے وہ فساد پھیلانے کا ہی ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے وہ یہ طریقہ کار تھا فرعون کا بھی. اور ہر دور کا جو فرعون ہے، فرعون کیا ہے، یہ صرف یعنی مکہ کے لوگوں کے لیے جو ہے نہیں، بلکہ ہر دور میں آج بھی آپ دیکھیں تو یہ جو ہے بڑی مشہور پالیسی ہے. یہ جو لوگوں کی جو ہے نا جو دنیا میں اپنا اقتدار جو ہے اور طاقت اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں، اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا. تو وہ جو ہے یعنی فرعون جو ہے وہ بنی اسرائیل سے وہ ڈرتا بھی تھا، کیونکہ جو ہے وہ ان کے اوپر اتنا ظلم کر رہا تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں کہتے ہیں نا کہ ظلم جب پھٹ جاتا ہے تو پھر وہ جب زیادہ ظلم ہوتا ہے تو پھر تو کہیں نہ کہیں ان کی طرف سے دوسری کے فرعون بنی اسرائیل کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس کی وجہ سے بھی اس کو جو ہے وہ یہ لگتا تھا کہ جو ہے نا وہ ان کا جو ہے وہ کنٹرول کس طرح سے کیا جائے. تو ان کے اوپر جو ہے وہ اتنا ظلم، یعنی یہاں تک اس نے اپنی تدبیر کیا کہ وہ جو ہے وہ ان کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، اور جو ہے وہ تاکہ ان کی نسل جو ہے وہ نسل کشی کی جا سکے. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ ہمارے سامنے آج بھی وقت کے فرعون یہی کام کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جو لوگ کمزور تھے، یعنی بنی اسرائیل اس وقت انتہائی کمزوری کی حالت میں تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ زمین میں اقتدار دینا چاہتے تھے. اور جو ہے وہ پھر جو ہے وہ دیکھیے کہ وہ اور زمین کا وارث انہیں کو، یعنی ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ جو لوگ صالح ہوتے ہیں وہ چاہے کتنے بھی کمزور ہوں لیکن اللہ کی زمین پر وہی پھلتے پھولتے ہیں. اور جو ہے وہ ظلم کرنے والے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی زمین کو اللہ تعالیٰ صاف کرتے رہتے ہیں جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ طریقوں سے. تو یہ جو ہے وہ اب موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور کچھ غم اور خوف نہ کرو، ہم اسے تمہارے پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے. تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی یعنی وہی کیا ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کچھ خیال ان کو ڈال دیتے ہیں. تو موسیٰ اسلام کی والدہ جو ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات جو ہے وہ پکا کر دیا تھا. آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے. تو سبب رنج یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ آپ دیکھیے کہ فرعون کے ہی محل میں پلے بڑھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ فرعون کا جو خاتمہ ہوا وہ انہی کے ہاتھوں ہوا. واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے. فرعون کی بیوی نے اس سے کہا یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. اور وہ انجام سے بے خبر تھے.
تو جو ہے وہ فرعون کی بیوی جو ہے آسیہ، ان کا بھی بہت زبردست جو ہے وہ ہے کہ ہم سب کے لیے جو ہے نا وہ کہ کس تکلیف کو سہنے کے باوجود یعنی ایمان پہ وہ قائم رہی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس کا راش فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے۔ ظاہر ہے ماں کے لیے اس کے بچے کا بچھڑنا ہم سب سوچ سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بچوں کو اسکول سے آنے میں دیر ہو جائے تو کیا حالت ہوتی ہے۔ تو جو ہے وہ اور ان کو تو جو ہے کیا خوف تھا آپ سوچیے، لیکن کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تسلی تھی۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ ہی نہ چلا۔ اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ اس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس بلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو۔ اب کیسی کیسی حسرت فرعون کے لیے، آپ سوچئے کہ وہ بچہ جو اس کی حکومت کو الٹنے کا باعث بن رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کا انجام ہونا ہے، وہی بچہ محل میں پرورش پایا، وہ بچہ اپنی ماں کے پاس اللہ نے لوٹا بھی دیا، ماں کو اجرت بھی ملی اپنے ہی بچے کو دودھ پلانے کی، اس کی پرورش کرنے کی۔ تو مطلب کیا کیا آپ گنتے چلے جائیں، اللہ کی مشیت کس طرح کام کرتی ہے ہمارا کوئی اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں۔ تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشوونما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے۔ وہاں اس نے دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا، دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھوسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے۔ دیکھیے اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً ہی ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنی جو ہے وہ عمل کے لیے کیا توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے جو ہمیں سیکھنا ہے۔ غلطی ہو جائے، غلطی تو ہوگی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن غلطی کا احساس اور فوراً ہی اپنے جو ہے وہ اللہ سے توبہ کرنا، اپنے رویے کی اصلاح کی کوشش میں لگ جانا۔ تو انہوں نے فوراً ہی کہا کہ یہ تو شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ پھر وہ کہنے لگا اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی کیونکہ وہ تو ہے ہی غفور اور رحیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ اے میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا، اب اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ یعنی اللہ سے توبہ اور پھر اپنی اصلاح بھی کی کہ آئندہ میں اس طرح سے بے سوچے سمجھے جلدی سے کوئی ایکشن نہیں لے لوں گا، بلکہ جو ہے وہ ہر کام سوچ سمجھ کے مجرموں کے میں مدد نہیں کروں گا۔ دوسرے روز صبح سویرے ڈرتے اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکایک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا اے موسیٰ، کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا موسیٰ علیہ السلام سے کہ سرداروں میں تیرے، اب ظاہر سی بات ہے پوری سٹوری نہیں بیان ہوئی ہے، یعنی کہ وہ شخص جو ہے اس نے راز فاش کر دیا کہ آپ نے کل قتل کر دیا تھا آدمی کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ فرعون کے دربار میں جو ہے وہ اس بات کی جو ہے وہ پھر مشورے ہوئے کہ یہ کیا کرنا چاہیے، تو چونکہ قتل کیا تھا تو اب وہ جو ہے وہ لیکن وہی دربار میں سے ایک آدمی جو ہے جس کے بارے میں کوئی مومن تھا اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو آ کے بتاتے ہیں کہ موسیٰ سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتے سہمتے نکل کھڑے ہوئے اور دعا کیا کہ اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا۔ اب یہ پوری سٹوری دیکھیں کہ کتنے بھی مشکل حالات ہوں، کتنی پریشانی ہو، کیا ہے ایک تو یہ کہ شیطان دل میں کیا چیز ڈالتا ہے اس سے بچنا، دوسری چیز ہے غلطی ہو جائے تو اصلاح کرنا، تیسری چیز کیا ہے کہ دعا کرنا، مشکل ہے تو مستقل اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا۔ کون ہے جو اللہ کے سوا کسی بھی مشکل سے کسی کو بچا سکتا ہے؟ مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہم جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ چرواہے اپنے جانور نکال نہ لے جائیں۔
تو یہ بھی نیک عورتوں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ وہ چرواہوں کے بیچ میں نہیں گھسی، وہ انتظار کر رہی تھی جبکہ جو ہے وہ ان کو اپنے جانوروں کو، تاکہ وہ چرواہی جب چلے جائیں تو پھر وہ جو ہے وہ اپنے جانوروں کو پلائیں گی۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے والد ایک بوڑھے آدمی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس گھر میں کوئی آدمی نہیں تھا، تو یعنی عورتیں جو ہے وہ ان کو باہر نکل کے کام کرنا پڑا، لیکن وہ وہاں بھی پورے اپنے جو ہے وہ اعزاز کے ساتھ اپنی جو ہے وہ ایک نیک رویے کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ پر جا بیٹھا اور بولا پروردگار، یہ بھی بڑی زبردست دعا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی پاس آئی اور کہنے لگی میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا تھا اس کا اجر آپ کو دیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس پہنچا، سارا قصہ سنایا، تو اس نے کہا کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالموں لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے ابا جان سے کہا کہ ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھے وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ ان کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرط یہ کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے پا گئی۔ اب دیکھیں دعا مانگی تھی اللہ سے ہر قدم پہ، اور اللہ تعالیٰ ان کے رہنے کھانے یہاں تک کہ جو ہے وہ شادی کا بندوبست بھی ان کا ہو گیا۔ ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہلیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں، اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچے تو وادی کے ایک داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا اے موسیٰ میں ہی ہوں اللہ، سارے جہان والوں کا مالک، اور حکم دیا گیا پھینک دو اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی تھی تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور اسے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا موسیٰ سے پلٹ آ اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے۔ یہ دو روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے آقا میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجیے تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سترت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے، ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیرووں کا ہی ہوگا۔ تو اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک قتل تو بہت بڑی چیز ہوتی نا، اور وہ ان کے قتل کے بدلے قتل کا فرعون کے دربار میں مشورہ بھی ہو چکا تھا، تو وہ جانتے تھے موسیٰ علیہ السلام، اسی لیے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے جو ان کے ذہن میں بات تھی تو جو ہے وہ، اور ہارون علیہ السلام کی جو ہے وہ مدد کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ان کی بات مان لی، اور جو ہے وہ ہارون علیہ السلام کو ان کا ساتھ دینے کے لیے جو ہے وہ نبی کا درجہ ان کو بھی حاصل ہوا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف ہدایت لے کر آیا ہے، وہی بہتر جانتا ہے اور آخر انجام کس کا اچھا ہونا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا اے اہل دربار میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا، حامان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنواؤ، شاید کہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا ہی نہیں ہے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا، اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیشرو بنا دیا، قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے، اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے۔ تو یہ جو ہے وہ فرعون کا جو ہے وہ طور طریقہ کار کیا تھا کہ لوگوں کو جو ہے ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی جو ہم دور میں رہی ہے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا تھا کہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ اقتدار دیا جائے، اور جو ہے جو بنی اسرائیل جو اتنے کمزور تھے تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے، لیکن پھر کس طرح سے کیا، یعنی بنی اسرائیل اور کہاں فرعون کے اتنے زبردست لشکر، اتنے فوج، اور دیکھیے کہ کیا مطلب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بڑی جو ہے وہ نشانی ہے
کہ وہ پوری فوج جو ہے وہ غرق سمندر ہو گئی، اور جو ہے وہ بنی اسرائیل جو ہے وہ بچا لیے گئے۔ تو یہ جو ہے وہ کیا ہے کہ تقدیر الہی کے بھید کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے بڑی آزمائشوں کو اللہ کی مدد سے جھیل جاتے ہیں، جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مضبوط رکھا، اور پھر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ کتنی بڑی بڑی یعنی کہ یہاں تک کہ اپنی جان بچا کے بھاگنا پڑا جو ہے وہ۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیے کہ ابتدائی طور پہ تو مکہ میں بتایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی تسلی ہے اس میں، اور جو ہے وہ مسلمانوں کی ہمت بندھائی جا رہی ہے، اور جو ہے وہ دوسری طرف سے جو ہے وہ مشرکین مکہ کے لیے بھی کہ وہ جو کام کر رہے ہیں، اور جس طاقت اور جو ہے دنیا میں اپنی جو ہے وہ حکومت قائم کرنے کے لیے، اور اپنی جو ہے وہ بات منوانے کے لیے، اور اپنی جو ہے وہ سسٹم کو جو ہے قائم رکھنے کی جد و جہد وہ کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں جو ہے وہ پھلنے پھولنے والی نہیں ہیں۔ اور دنیا میں ہمیشہ ہی جو ہے وہ ایسا ہی ہوا ہے کہ وہ جو ہے وہ جو ظلم کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ چھوڑ نہیں دیتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا انتظام چلا رہے ہیں، اور جو ہے وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ پھر ایک مرد مومن کا کردار کہ وہ جو ہے وہ جیسے اس کو علم ہوا کہ وہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، وہ بھاگا، اور ان کو جو ہے وہ مدد، یعنی کہاں سے مدد آئی یہ سوچ نہیں سکتا انسان، کہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا جو کہ جو ہے وہ جس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو خبر کیا۔ تو وہ جو ہے وہ صرف کیا ہے ایمان کی جو ہے وہ طاقت تھی، اور ایمان کی جو ہے وہ دوستی تھی جو ایمان والوں کے درمیان جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو وہ محبت جو ہے وہ جو کہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور جو ہے وہ پھر جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ نیک عورتوں کا بھی طور طریقہ کہ وہ جو ہے وہ یعنی کہ دنیاوی کام بھی ان کو کرنے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ اپنا عزت اور احترام کس طرح سے محفوظ رکھتے ہوئے جو ہے وہ کام کرتی ہیں، تو اس میں بھی جو ہے وہ ہم سب کے لیے بڑی رہنمائی ہے۔ اور جو ہے پھر یہاں پہ جو ہے وہ یعنی پھر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ یعنی کسی کو نبوت دینا وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کس طرح دینا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی کہ چونکہ مکی دور کا ہے اور ان کے سوال تھے، تو یہ جو ہے وہ ان کے جواب ہیں کہ جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ نبی بنانا یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ کوئی بھی حائل نہیں ہو سکتا۔ اور جو ہے وہ فرعون کیا ہے کہ اس کا سب سے بڑی بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یعنی ہم پڑھتے ہیں قرآن میں 12 کہ شیطان کے بارے میں آبا وستکبرا، اس نے انکار کیا، غرور کیا۔ اور فرعون کا بھی دیکھیں یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس نے غرور کیا، اور جو ہے وہ اور اس کے جو ہے وہ لشکر جو تھے وہ بھی جو ہے وہ ناحق غرور کیا اس نے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کو بھی انسان کو جو کچھ صلاحیتیں ہیں، جو کچھ اس دنیا میں حاصل ہے، جو کچھ اس دنیا کی چیزیں ہیں، یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں۔ تو یہ انسان جو ہے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے برتنے کے لیے دیا ہے، تو انسان کا درست رویہ کیا ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار ہے جو کچھ اس کو حاصل ہے، بجائے اور اس کو جو ہے ان پہ نگاہ رکھے کہ اس کو کتنا کچھ ملا ہوا ہے۔ لیکن جو سرکش لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ استکبار۔ تو یہ غرور جو ہے نا یہ کہیں نہ کہیں یہ بھی بڑا جو ہے نا دل میں آ جاتا ہے، اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو یہ فرعون کا بھی کیا ہے، اس نے جو ہے غرور کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو پکڑا اور دریا میں پھینک دیا۔ اتنا بڑا لشکر تھا، پورا لشکر جس پہ وہ اتنا غرور تھا اس کو، وہ کیا ہے چند لمحوں کی بات تھی، وہ سب کا سب جو ہے وہ غرق ہو گیا، اور مظلوموں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انعام کیا، اور ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو آگے کی آیات پھر دیکھتے ہیں، تلاوت کیجیے۔ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم الأمر وما كنت سابيا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا
وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منه أتبعوا إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجد الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم ما جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत तिलावत, अल्लाह ताला और बरकतें दे। हम लोग आयत नंबर 44 से आयत 43 से देखते हैं सूरह कसस कि पिछली नस्लों को हलाक करने के बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अदा की, लोगों के लिए बसीरतों का सामान बनाकर, हिदायत और रहमत बनाकर, ताकि लोग सबक हासिल करें। तो ये जो है वो फिरौन और उसका लश्कर को अल्लाह ताला ने उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। तो मक्का के लोगों के लिए भी इसमें नसीहत है कि अब वो जो है वो तुम अपना अंजाम भी सोच लो। और जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किताब अता किया, और किस लिए अता किया? कि लोगों के लिए बसीरतों का सामान बनाकर और हिदायत और रहमत, ताकि लोग उससे नसीहत हासिल करें। तो अल्लाह की किताब सारी जो आती है वो इसी मकसद से आती है। तो ये मकसद हासिल नहीं हो सकता जब तक कि इस किताब के ऊपर गौर व तदब्बुर नहीं किया जाएगा। तो और अब देखिए आप सल्लम से यहाँ पे खिताब मुड़ भी रहा है, ए मोहम्मद सल्लम, तुम उस वक्त मगरबी गोशे में मौजूद ना थे जब हमने मूसा को ये फरमानी शरीयत अता किया, ना ही तुम शाहिदीन में शामिल थे, बल्कि इसके बाद तुम्हारे जमाने तक हमने बहुत सी नस्लें उठा चुके हैं, उन पर बहुत जमाना गुजर चुका है। और तुम अहले मदियन के दरमियान भी मौजूद न थे कि उनको हमारी आयात सुना रहे होते, मगर इस वक्त की ये खबरें भेजने वाले हम हैं। और तुम तूर के दामन में भी उस वक्त मौजूद न थे जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को पहली मर्तबा पुकारा था, मगर ये तुम्हारे रब की रहमत है कि तुमको ये मालूमात दी जा रही हैं, ताकि तुम उन लोगों को मुतनब्बे करो जिनके पास तुमसे पहले कोई मुतनब्बे करने वाला नहीं आया, शायद कि वो होश में आए। और हमने ये इसलिए किया है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके अपने किए करतूतों की बदौलत कोई मुसीबत जब उन पर आए तो वो कहें, ए परवरदिगार, तूने क्यों ना हमारी तरफ कोई रसूल भेजा कि हम तेरी आयत की पैरवी करते और अहले ईमान में से होते। तो ये भी देखिए आप सल्लम की जो है वो यहाँ पे बासत का जो है वो मकसद भी आ गया कि किस लिए, कि ताकि आप जो है खबरदार कर दें उस कौम को कि जो है वो उनके पास अभी कोई नसीहत करने वाला नहीं आया है। तो नबी वसल्लम की जो है वो बासत का मकसद क्या है कि अपनी कौम को जो है वो आगाह कर दें, उनको जो है वो अल्लाह ताला की जो है वो तरफ से जो है वो तंबीह उनको मिल जाए, उनको जो है वो हिदायत का रास्ता जो है वो उनको दिखाया जाए। अच्छा, बनी इस्माइल पर ये एहसान और उनको भी यहाँ पे तंबीह की जा रही है कि जो है वो उनको भी जो है वो यानी इस किताब में जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो है वो बहुत सारी सी बातें जिनमें उनका इख्तिलाफ है, तो उनको जो है वो इसमें ये किताब फैसला कुन है, ये उनके इख्तिलाफात को दूर करने वाली है, तो वो इसकी तरफ तवज्जो करें। तो ये उनको भी जो है वो साथ साथ जो है वो दावत जो है वो दी जा रही है।
اور جو ہے وہ پھر جو ہے وہ جو چونکہ مشرکین مکہ کو جو ہے نا بنی اسرائیل کے جو یہود اور نصارہ تھے، وہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو مشرکین مکہ کو جو ہے وہ چڑھا بھی رہے ہوتے تھے، اور طرح طرح کے سوال ان کو کہتے تھے، یہ پوچھو یہ پوچھو. تو یہ ساری چیزیں پس منظر میں چل رہی ہیں. تو یہ انہی سب کا جو ہے وہ جواب بھی دیا جا رہا ہے یہاں پر جو ہے وہ، کہ وہ جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ یعنی وہ جو ہے وہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو مطلب معجزات دیے گئے تھے، تو وہ کیوں نہیں دیے گئے. تو اس طرح کی جو ہے وہ بہت ساری باتیں جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے تھے مشرکین مکہ کو. اور پھر مشرکین مکہ جو ہے وہ ان کی طرف سے جو ہے وہ یہ باتیں لے کر، مطالبات جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ آ جاتے تھے، کہ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ آخر موسیٰ علیہ السلام کو تو معجزات ملے تھے، تو جو ہے نہیں آپ بھی کوئی ایسا جو ہے وہ معجزہ تو دکھائیے. تو یہاں پہ جو ہے وہ یعنی سمجھایا کیا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ یعنی اگر جو ہے وہ کوئی جو ہے قرآن یا تورات جو ہے اس سے زیادہ کوئی ہدایت بخشنے والی کتاب ہے اگر، تو وہ جو ہے وہ لے کر آؤ، میں اس کی پیروی کرنے کو تیار ہوں. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کوئی بہترین کتاب اگر تم پیش کرو جو اس سے بھی بڑھ کر ہو، جو اس سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ سچائی بیان کر رہی ہو، جو اس سے بڑھ کر زیادہ جو ہے ہدایت دینے والی ہو، جو زیادہ نفع بخش ہو. تو مطلب یہ کہ بات یہ ہے کہ اصل جو یہ ہے کہ جو ہے وہ ہدایت کی جستجو تو انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے، اور اس جستجو کے اندر اس کو لگنا بھی چاہیے. تو یہ ہم سب کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے. تو اس فطرت کو جو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جب اس کے اوپر توجہ دیں گے اور اس کے اوپر کام کریں گے تو ہدایت یقیناً جو ہے وہ پھر ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت حاصل کرنے کی خواہش رکھیں، اور جو ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے، جو فیصلہ کر لیں، تو پھر کیا ہے کہ پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان کو تو جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ چیز جو ہے وہ سمجھا نہیں سکتی. اور یہاں پہ بار بار یہی حوالہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو ساری باتیں ہم بیان کر رہے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں پر موجود نہیں تھے نا، ہسٹری کا جو ساری باتیں یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی ہیں؟ تو بات یہ کہ یہ سب چیزیں دلیل ہیں کہ یہ جو ہے وہ قرآن جو ہے اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہسٹری کے یہ واقعات اتنے صحیح طریقے سے آخر کیسے بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیان کر رہے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے. اور دوسری بات جو یہاں پہ جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہاں پہ ان لوگوں کو بنا کے بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان، کہ جو ہے وہ کہیں جو ہے یہ لوگ کہیں کہ وہ جو ہے وہ ہمارے پاس تو جو ہے وہ یہ ایسی کتاب اب جو ہے وہ آئی نہیں تھی، ہمارے پاس تو ہدایت کی کتاب آئی نہیں، ہمارے پاس تو اللہ کے رسول آئے نہیں، تو ہم کو کیسے جو ہے وہ علم ہوتا، آخر جو ہے وہ ہم کیا کرتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہدایت کی کتاب جو ہے وہ ہم نے بھیج دی ہے، اور جو ہے وہ تاکہ یہ جو ہے یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا. مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا. کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تو 9 اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ انہوں نے نشانیاں دی تھیں، تو اس سے کیا فرق پڑ گیا؟ انہوں نے کہا کہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا کہ ہم کسی کو بھی نہیں مانتے. دونوں جادو کا مطلب یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. اے نبی ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تو تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کر لوں گا. اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی اختیار کر لے. تو اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں بخشتا. اور نصیحت کی بات پہ در پہ ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں. جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور ہم تو پہلے ہی مسلم ہیں. تو یہ بھی جو ہے وہ دیکھیے کہ جو وہ لوگ جو صالحین ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات بیان کرتے جاتے ہیں کہ جب حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم تو فرما بردار ہیں ہی. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ دیا جائے گا ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائے. وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو کہ اصل میں توریت اور انجیل کو بالکل صحیح سے ماننے والے، اس کی پیروی کرنے والے، اور جب قرآن ان کے پاس آیا اور انہوں نے اس کو پہچان لیا تو وہ اس کو بھی مان لیتے ہیں. تو اسی لیے ان کے لیے دوہرا اجر ہے. اور جب انہوں نے بےہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے. تو دین کے معاملے میں بھی یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ہے نا جب کہیں پہ جو ہے وہ
بحث و مباحثہ ہو رہا ہو، فضول کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہوں، تو وہاں پر کیا طریقہ ہے کہ وہاں پر جاہلوں کا طریقہ اختیار کرنا، بحث کرنا، لڑائی کرنا، یہ درست رویہ نہیں ہے۔ وہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ کنارے ہو جائے، صاف صاف جو ہے وہ یہ کہہ کر کہ جو ہے وہ بھائی آپ کے اعمال آپ کے لیے ہے، اور ہم جو ہے وہ یہ تو ہم کو بات جو ہے وہ اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، یہ اور شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جتنے جو شرک کے جس قسم کے بھی جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اور کہہ دیا کہ ہم جاہلوں کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہدایت جو ہے نا وہ دینا، یعنی کہ ہمارا جو کام ہے نا، ہم صرف اپنا جو ہے وہ اجر کمانے کے لیے، ہم اپنا جو ہے وہ طریقہ درست صالح لوگوں کا طریقہ پہ ہمیں جمنا ہے، اللہ کی بات کو ہمیں اچھے طریقے سے پہنچانا ہے۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، جو اللہ کا بندہ ہدایت لینا چاہتا ہے، جس کے دل میں طلب ہوتی ہے، اللہ اس کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تو یہ جو کبھی ہوتا ہے نا کہ ارے بھائی کتنا لوگوں کو کہتے ہیں، لوگ تو مانتے ہی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھی اس طرح کی باتیں، تو ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ تو یہ ہے جو ہے نا بات جو کہ اصل جو ہے، یعنی آج بھی دیکھیں تو یہ کیا ہے، غیر مسلم جو ہے وہ پڑھ کر ایمان لے آتے ہیں، اور مسلمانوں کے گھروں میں ہمارے جو ہے وہ یہ قرآن جو ہے نا وہ زینت ضرور ہے، ہر گھر میں پڑا ہوا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ عمل کی کتاب، ہدایت کی کتاب اس کو جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ بناتے ہیں۔ تو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ تو کیا یہ ہے، یعنی خدشات کیا ہوتے ہیں اصل میں، جو اس کتاب ہدایت کی پیروی کرنے سے کیا چیز مانے آتی ہے، وہی دنیاوی فائدے، جس کا جو ہے وہ دل میں اس طرح سے جمے ہوئے ہیں، وہ اس کی خواہش اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے قرآن کے اوپر غور کرنا شروع کیا، قرآن کو ماننا شروع کر دیا، تو کیا ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ تو یہ جو ہے وہ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا، جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے جاتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ قریش مکہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جو حرم جو ہے جہاں پہ یہ مجاور بنے بیٹھے ہیں، اور جو اتنی نعمتیں اس حرم کی وجہ سے، وہ کیونکہ مکہ تو بے زر زمین تھی، مکہ میں تو پہاڑی زمین، آج تو سب لوگ جاتے ہیں دیکھتے بھی ہیں کہ اتنا وہاں پہ پہاڑ ہیں، وہاں پہ کوئی زراعت نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتی، لیکن مکہ کے والوں کو کبھی جو ہے وہ کھانے پینے کی اس کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو کس وجہ سے؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے ان پر۔ اور کتنی ہی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے، سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہیں، یعنی فرعون کی مثال ہم دیکھ چکے ہیں نا، کہ وہ کہتا تھا کیا یہ نہریں، اور یہ یعنی کیا زبردست ان کے پاس معیشت تھی اور سب کچھ تھی، اور قوموں کی بھی۔ اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ تو کوئی بھی بستی نقصان سے دو چار کب ہوتی ہے، یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی ہی سزا نہیں دیتے ہیں، بلکہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول آ جاتے ہیں، اللہ کی کتابیں ہدایت دینے والی جب وہ پہنچ جاتی ہیں، پھر بھی لوگ ظلم سے باز نہیں آتے، پھر وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتے ہیں۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ تو محض دنیا کی زندگی کا سامان، اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو انسان کی تو فطرت میں ہے نا کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اونچے سے اونچا جائے، تو اللہ تعالیٰ بھی تو اس کو بلند ہی کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ اتنے ذوق و شوق سے لوگ کہتے ہیں نا کہ آئی وانٹ ٹو فلائی اوور دا رینبو سو ہائی، یہ باتیں کیا ہیں آخر؟ یہ سوچ کیا ہے؟ یہ سوچ تو اللہ ہی نے، یہ فطرت میں انسان اونچا جانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو اونچا اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن جو ہے وہ صحیح وہ اونچائی ہے کیا؟ وہ اللہ کی جنت ہے کیا؟ وہ جنتیوں والا مقام حاصل کرنا، یہ اصل جو ہے اس کی پہچان جو ہے یہ تو اللہ کی کتاب ہی سے ہوتی ہے۔ تو اس کو جو ہے یعنی بات وہی ہے کہ یہ کب ہوگا، یہ چیز سمجھ میں آتی ہے جب جو ہے وہ اس کتاب کو جو ہے وہ پڑھیں گے، سمجھیں گے، عقل سے کام لیں گے۔ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا اور وہ اسے پانے والا بھی ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دیا ہو، اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیے جانے والا ہو؟ دنیا میں تو مل جاتا ہے سب کو، اللہ تعالیٰ، اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو کھانا پینا سب کچھ دے رہا ہے، لیکن کتنی بڑا نقصان کہ وہ جو ہے وہ اللہ کے یہاں جب پیشی ہو تو پتہ چلا کہ کچھ ہے ہی نہیں۔
اللہ ہمیں محفوظ رکھے ان چیزوں سے، اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ یہ قول جن پر چسپاں ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جس طرح ہم خود گمراہ تھے، ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری بندگی تو نہیں کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ کھول کھول کے اللہ کی کتاب بتا رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ جن کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، جن کو جو ہے وہ اللہ کے کاموں میں کچھ نہ کچھ حصے دار سمجھتے ہیں، چاہے وہ کوئی قبر والے ہوں یا کوئی ولی ہوں یا جن سے جو ہے وہ بیعت کی جاتی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کے کسی کاموں میں شریک ہیں یا کوئی مقام مرتبہ ان کے پاس ہے؟ رسول کے پاس تو اللہ تعالیٰ کی واضح دلیل ہوتی ہے، کتابیں ہوتی ہیں، لیکن جو ہے وہ ہمیں اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب ہمارے لیے یہی بنیادیں ہیں جو ہے وہ صحیح راستے پر چلنے کے لیے۔ باقی یہ جو گمراہ لیڈر ہیں اور ان کے پیرو ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ جو ہے قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ وہ اپنے جو ہے وہ فالوور سے بھی بیزار ہوں گے، ابھی تو وہ بڑے غرور اور تکبر کرتے ہیں، میرے اتنے فالوور ہیں اتنے فالوور ہیں، اور قیامت کے دن وہ انہی سے بیزار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان راستوں پر اور ان لوگوں کے پیچھے چلنے سے روک دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا، پوچھے گا جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا، اس وقت کوئی جواب ان کو نہیں سوجے گا، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے اور نہ ہی وہ آپس میں پوچھ سکیں گے، البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے وہی توقع کر سکتا ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ کہ وہ چاہتا ہے، اور وہ اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا نہیں ہے، اللہ پاک ہے اور بہت بلند تر اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے تھے کہ آپ ہی نبی بنانے کی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو اپنے پیغام دینے کے لیے کس کو رسول چننا ہے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے یا یہ فیصلہ لوگوں کے کرنے کا ہے؟ جو ہے وہ تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور فرما روائی اسی کی ہے، الحمدللہ۔ یہ جو کلمہ ہے یہ جو ہے وہ جنتیوں کا کلمہ ہے، اور ہمیں دنیا میں بھی بتا دیا گیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہے نا یہ بہت بڑی جو ہے وہ کلمات ہیں یہ، اور فرما روائی اسی کی طرف ہے، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے کہو کبھی تم لوگوں نے غور کیا اگر قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے گا؟ کیا تم سنتے نہیں؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے، یہ جیسے پہلے بھی آیا تھا نا وہاں پہ جو ہے وہ سوال کچھ کیے گئے تھے، اب یہاں بھی آپ دیکھیے تو جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو یہ بھی ایک مطلب ہوتا ہے لوگوں کو جو ہے نا سوچ کے وہ جو ہے وہ سوچنے کی طرف تو آئیں، جب سوچیں گے غور و فکر کریں گے تو کوئی بات سمجھ میں آ جائے گی، امید ہے کہ کوئی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ قرآن نے بارہا یہ جو ہے وہ یہ انداز جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بھی جو ہے وہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ ہلاتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کچھ اس کے سوالوں کے جواب ڈھونڈنا شروع تو کرے نا، تاکہ جو ہے وہ ان کو شاید جو ہے وہ جو حق کی طلب کی کوئی خواہش جس کے اندر ہوگی تو ظاہر اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سمجھ میں ضرور بات آئے گی۔ تو کہا کہ جو ہے وہ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا کے دے گا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں ہے یہ اسی کی تو رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، دسترخوان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کس لیے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے شاید کہ تمہیں جو ہے وہ اللہ کے ان انعامات کو پا کر اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ، الحمدللہ اللہ کل حال، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا پھر پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، اور ہم ہر امت سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے لاؤ اپنی دلیل، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا حق اللہ کی طرف سے ہے، گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گڑھ رکھے تھے۔ اب یہ بھی جو ہے نا بار بار قرآن میں یہ چیز آتی ہے، یہ گواہی جو ہے نا وہ یہ گواہی قیامت کے دن جو ہے وہ قائم ہونی ہے، جو ہے وہ یعنی رسول بھی گواہی دیں گے، اور جو ہے وہ جو
کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے اپنا پیغام جو ہے وہ جو ہر امت کی طرف بھیجے گئے، کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے اللہ کے رسول جو ہیں وہ جن امتوں کی طرف بھیجے گئے تھے، تو امتوں سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جو ہے وہ تم نے جو ہے وہ تم کس بنا پر جو ہے وہ، اگر تم یہ جو شرک کے جو تم نے سلسلے چلا رکھے تھے، آخر یہ کس بنا پر چلائے ہوئے تھے، اس کی کیا دلیل تھی تمہارے پاس، اس کی تعلیم تمہارے پاس کہاں سے آئی تھی؟ رسولوں نے تو کوئی تعلیم نہیں دی تھی جو ہے وہ شرک کی، اور رسولوں سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ وہ جو ہے وہ یہ ہم پڑھتے ہیں نا جو اس میں بھی، یعنی سورہ مائدہ میں کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ وہ جو ہے وہ کیا جو ہے وہ تم نے جواب ملا تھا تم کو، تو وہ کہیں گے نا کہ میں جب تک تھا، جب تک میں نے جو ہے وہ ان کو وہی کہا جو آپ نے مجھے کہا تھا، اور جب میں آپ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا جو ہے وہ، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ ان پر نگران تھے، اللہ تعالیٰ تو سب پر نگران ہے اور ہمیشہ ہے، تو یہ جو ہے وہ کہاں لوگ جائیں گے؟ اور اس وقت جو ہے ظاہر آخرت میں تو کوئی جھوٹ بول ہی نہیں سکیں گے، سب کچھ جو ہے وہ ان کے جو ابھی تو طرح طرح کی باتیں جو بناتے ہیں، یہ ساری باتیں جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کیا ہے اور بڑا ہی سبق آموز ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے قارون، موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ تو یہ جو ہے یعنی قارون کے بارے میں جو ہے، یعنی یہ فرعون کا بالکل جو ہے وہ رائٹ ہینڈ تھا، یعنی جو قارون اور جو ہے حامان، یہ جو ہے یہ فرعون کے جو ہے وہ دستے راست تھے، جبکہ قارون جو ہے وہ بنی اسرائیل تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن وہی ہوتا ہے نا اپنے ذاتی مفاد کے لیے لوگ اپنی قوم سے بھی جو ہے وہ غداری کر جاتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ اپنی قوم کے خلاف ہو گیا، اور جو ہے وہ جبکہ جو ہے وہ یعنی اس کی قوم تو اللہ کی ماننے والی توحید پرست تھے، تو یہ جو ہے وہ فرعون کو جو ہے اس نے چن لیا، مگر اور اس کو اتنا پیسہ، اتنا مطلب ہم آج تو ظاہر سی بات ہے اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کی کنجیاں طاقتور ہے، یعنی اس زمانے میں تو، اب یعنی خیر آج کل تو معاملہ کچھ اور ہی ہے کہ اب تو ایک کارڈ کے اندر اتنا کچھ ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس زمانے میں جو یہ یعنی خزانے وغیرہ ہوتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو رکھنے کا بندوبست ہوتا تھا، پھر ان کو جو جو بھی ان کے لیے جو ہے وہ کمرے اور اس طرح کی تعمیر کیے جاتے تھے، اور پھر ان کو تالے لگائے جاتے تھے، تو وہ جو اس کی دولت جو جن کمروں میں اور جن چیزوں میں رکھی ہوئی تھی، ان میں جو تالے لگائے ہوئے تھے صندوقوں کے، وہ اتنی چابیاں تھیں کہ وہ چابیاں اٹھانے کے لیے ایک طاقتور آدمیوں کی پوری جماعت یعنی بہرحال وہ اسرائیلی روایات میں تو بہت کچھ نمبر آتا ہے، لیکن واللہ عالم، تو لیکن یہ کہ ایک اندازہ جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ کس قدر دولت تھی اس کے پاس۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی اس کی قوم تو توحید پرست تھی نا، تو اس کے رویے سے بڑے شاکی تھے کہ یہ جو ہے وہ کس راستے پہ چل پڑا ہے، تو اس کو نصیحت کرتے تھے، دیکھیے نصیحت کا حق ہر حال میں ادا کرنا ہے، تو وہ اس کو کہتے تھے کہ جو ہے مطلب وہ غرور اور اس میں چور رہتا تھا، تو کہا کہ جو ہے وہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، اتنا تکبر نہ کرو، جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو، اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو، احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کرو، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب یہ تو وہ ایسے خاندان سے تھا جو اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ماننے والے تھے، تو یہ اللہ کی تعلیمات اس کو تو معلوم تھی کہ، تو اس کو وہی وہ نصیحت کر رہے تھے کہ تم کو تو پتہ ہے یہ بات کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح سے اکڑنے والوں کو، پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ نے تم کو اتنا کچھ دیا، یعنی اس کی قوم کتنی تکلیف میں تھی، تو مطلب جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے تو اس سے نیکی کماؤ، اپنی قوم کی مدد کر کے لوگوں کے ساتھ احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، اور جو ہے بجائے اس کے کہ جو ہے فرعون کے ساتھ مل کے جو اپنی ہی قوم کے خلاف جو ہے وہ ان کی نسل کشی کے لیے اور اس کے لیے جو پلاننگ کرتے رہتے ہو، یہ فساد ڈالنے کے بجائے یعنی بھلائی کرو، تو اس نے کیا کہا کہ یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے۔ کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے، اور مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے؟ تو یعنی یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ یہ آج بھی ہم لوگ بھی بعض اوقات کہتے ہیں بہت یعنی بے خیالی میں بھی بعض اوقات، اور بعض اوقات جو ہے وہ باقاعدہ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نے اتنی محنت کیا ہے، ہم نے اتنا علم حاصل کیا ہے، ہم نے تو اپنی علم سے، اپنی محنت سے یہ سب کچھ کمایا ہے۔ دیکھیے علم اور محنت کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ حاصل ہوتا ہے انسان کو اللہ کی رحمت سے حاصل۔ بے شک اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہی قاعدہ رکھا ہے کہ ہمیں محنت اور کوشش کرنا ہے،
ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کے بیٹھنے سے جو ہے وہ کچھ نہیں ملے گا. لیکن محنت کرنے کے بعد بھی اگر غور سے دیکھیں کبھی کہ کچھ لوگ اتنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اتنی ہنرمند ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اتنے زیادہ ہنرمند نظر بھی نہیں آتے لیکن ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے. تو بات ہے کہ دنیاوی جو بھی کسی کو کچھ بھی ملا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں تو امتحان کے لیے ہیں، اس سے کسی کا رتبہ بلند نہیں ہوتا ہے. تو جو کچھ بھی ضرورت ہے اللہ سے مانگے انسان، اور کوشش اور جد و جہد کرنا. اور علم بہت بڑی چیز ہے، دنیا کا علم بھی اور دین کا علم بھی. دین کا علم سب سے پہلے، اور ساتھ میں دنیا کا علم حاصل کرنا، کیونکہ یہ پوری کائنات اللہ نے اپنے بندوں ہی کے لیے بنائی ہے نا. کہ غور کرو، تدبر کرو، کام لوگوں کی زندگی آسان بناؤ. ظاہر ہے جتنی تعلیم ٹیکنالوجی حاصل کریں گے تو اس سے زندگیاں آسان ہوتی ہیں. آج ہم دیکھیے ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں نا، کہاں کہاں بیٹھے ہوئے اور اللہ کے کلام سے ہم سب جڑے ہوئے ہیں. تو علم سے یہ فائدہ ہے جو حاصل کرنا ہے، اور یہ محنت ہے جو کہ کرنی ہے، اور پھر اللہ کا شکر گزار بن کے رہنا ہے. تو جو ہے وہ اب اس کا ایک دن کا واقعہ ہے. ایک روز یہ جو یہ جو ہے قارون جو ہے، یہ اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھاٹ سے نکلا. یعنی ٹھاٹ سے نکلا، ظاہر سی بات ہے اتنا امیر کبیر آدمی تھا تو وہ اپنے سارے جو ہے وہ آراستہ ہو کے اچھی طرح سے وہ نکلا. جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا ہے جو قارون کو دیا گیا ہے. ہم اپنا رویہ بھی دیکھیں کہیں نہ کہیں، بہت زیادہ لوگوں کے پاس نعمتیں دیکھ کے ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ کبھی ایسا لگتا ہے نا، کہتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی ایسا ملتا. یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو لوگ حیات دنیا کی، تو فوراً یہ ہمیں دیکھیے قرآن پہچان کرا رہا ہے کہ حیات دنیا کی طلب ہوتی ہے تو سوچتے ہیں کاش ہمیں ایسا مل جاتا. یہ تو بڑا ہی نصیبے والا ہے جو ہے نا، وہ کیا قسمت پائی ہے بھائی، کہتے ہیں نا یہ باتیں. تو یہ وہی بات ہے، دیکھیے بالکل قرآن ہمیں اسی طرح سمجھاتا ہے جس طرح سے ہم آپس میں بات کرتے ہیں، جو کچھ یہ اللہ کا نصیحت ہے نا ہمارے لیے. مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے، اب یہ دیکھیے علم کا رتبہ ہمیشہ بڑا ہے. جو اللہ کی طرف سے علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو. تو جو علم والے لوگ تھے، عالم کا قرآن میں بار بار ہے، تو علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا، سیکھنا، یہ جو ہے نا یہ بہت پسندیدہ کام ہے. کیونکہ یہی چیز تو انسان کو آگہی، انسان کو اپنے مقام پہ رکھتا ہے، انسان کو اپنا مقام کو پہچانتا ہے. تو اسی لیے یہ بہت ضروری ہے. تو دیکھیے انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور وہ کہہ رہے ہیں افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے جو اللہ نے تم کو دیا ہے. اور اصل چیز تو کیا ہے کہ جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے. کیونکہ یہ تو قارون تو نہ تو اپنے ایمان پر قائم تھا، نہ ہی جو ہے کوئی اس کے نیک اعمال تھے. تو کہا کہ جو ہے وہ یہ تو یہ کون سا جو ہے یہ، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والے کو. دنیا میں کسی کو اللہ نے کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، خواہش انسان کی ہوتی ہے صبر کرے، اللہ سے مانگے، جو اس کے حق میں اچھا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، نہ وہ خود ہی اپنی مدد کر سکا. اور اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. اگر اللہ نے ہم پر ایسا نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا. افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے. تو اللہ کی کتاب سے جڑے رہنے سے کیا ہوتا ہے، یہ غلطی ہو جائے بھی کبھی تو انسان کو فوراً جو ہے وہ درست بات یاد آ جاتی ہے. اللہ کی کتاب ہمیں یاد دہانی کرا دیتی ہے کہ یہ دنیا کی جو کچھ چیزیں ہیں یہ تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کشادہ کرتا ہے، کسی کو نہ رزق ہر ایک کو ملتا ہے. کوئی ایسا نہیں جس کو رزق نہ مل رہا ہو، لیکن کسی کو وافر ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ نپا تلا دیتا ہے. سب کی ضروریات اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے، بندے کا کام کوشش کرنا ہے جو ہے وہ. اور صحیح رویہ کیا ہے کہ وہ یاد رکھے کہ یہ سب اللہ کا احسان ہے ہم پر. تو ان لوگوں کو اب یہ جو ہے وہ تھے تو ایمان والے، تو ان کو جو ہے وہ توفیق ہو گئی، توبہ کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا تھا تو آج ہم بھی دھسا دیے جاتے. افسوس کہ ہم کو یاد نہیں رہا کہ جو ہے یہ لوگ تو فلاں نہیں پا سکتے. اور وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص، یعنی یہ تو دنیا کی بات ہے، اور آخرت کا گھر تو ہے ہی مخصوص ان لوگوں کے لیے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ ہی فساد کرنا چاہتے ہیں. انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ جو خلاصہ جو پورا جو ہے یہ آخر میں جو ہے دیکھیے آ جاتا ہے کہ آخرت کا گھر ہم سب کا جو ہے وہ مقصد جو ہے حیات وہ کیا ہے. ہمیں آخرت میں بہترین گھر چاہیے، ہمیں آخرت میں اللہ کا دیدار چاہیے. یہ ہمارا جو ہے وہ زندگی کا مقصد ہے. اور جو ہے وہ یہ مقصد کیسے حاصل ہوگا کہ زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہنا، زمین میں
اللہ کی فرمانبرداری منکسر مزاج بن کر رہنا ہے، اور جو ہے نہ ہی کوئی فساد ڈالنا ہے۔ اور کیا کہا کہ انجام کی بھلائی متقی نہیں۔ متقی کون ہے؟ یہ بار بار روزے کا بھی جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کس لیے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ ہے اصل جو متقی، اور متقی بننا یعنی کتنی بار یہ بہت ضروری کہ ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے۔ متقی بننا کیا ہے؟ بچ بچ کے چلنا، ہر لمحے ہمیں دیکھتے رہنا ہے، اپنا جائزہ لینے رہنا ہے، اپنا احتساب کرتے رہنا ہے کہاں بھی غلطی ہو گئی اور کہاں پہ جو ہے وہ اچھا کام ہوا تو اس کو آگے جاری رکھنا ہے، اور جو غلطی ہو گئی اس کے لیے توبہ کرنا ہے، اس کے لیے اصلاح کرنا ہے، اس کا بندوبست کرنا ہے، آئندہ وہ ہم سے پھر نہ ہو۔ جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو کوئی برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، بار بار اس کا بھی بیان آتا ہے، بھلائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو لیے بہتر بھلائی ہے، یعنی ایک نیکی کا، ایک بھلائی کا کم سے کم جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 10 نیکیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں دینا چاہتا ہے، یعنی بھلائی کا بھی اور زیادہ سے زیادہ، یعنی کہ کس کی کو کتنی کتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ دے گا وہ تو ہم ابھی اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو بہت ہی مہربان ہے۔ اور جو ہے وہ جو برائی کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو اتنا ہی، برائی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دیکھیے نہیں دیتے ہیں بدلہ، اسی لیے بچت ہے ہماری، یہ اللہ کی رحمت ہے، ورنہ ہم کہاں بچ سکتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے، پس تم کافروں کے مددگار نہ بنو، اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہو تو کفار تمہیں اس سے باز رکھیں۔ اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ خاتمہ ہوا سورہ قصص کا، جو بالکل جو ہے نا زبردست آیات جو ہے، جو آخر میں اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ کے جو پوری جو ہے وہ یعنی سورے کی جو ہے وہ ایک طرح سے سمری ہو گئی۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاندار کامیابی کی بشارت یہاں پر جو ہے وہ دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم ان مخالفوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کرو، جس اللہ نے تم پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے اس کے فرائض کی ادائیگی میں بھی مدد جو ہے وہ اللہ ہی کی آئے گی، اور دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کا بہترین انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہوگا۔ تو آج بھی دیکھیے نبی سب سے محبت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، دنیا میں ان کی کتنی محبت، کتنی ان کی عزت، کیا ان کا مقام، اور آخرت میں تو کیا ہی ان کا مقام ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بشارت، تسلی، اور مسلمانوں کو بھی تسلی کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جو ہے وہ مدد کرتا رہتا ہے، اللہ کی مدد پر ہی بھروسہ جو ہے وہ کرنا ہے، اور جو ہے ساتھ میں قریش کو جو ہے وہ تنبیہ بھی جو ہے وہ کر دی جا رہی ہے کہ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ اگر وہ کسی قسم کی امیدیں رکھے بیٹھے ہیں اپنے ان جو ہے وہ شرک کے اڈوں کے چکر میں، تو وہ جو ہے وہ اس سے کچھ جو ہے وہ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آدمی پر اگر جو ہے کوئی منصب یا کوئی عہدے کی ذمہ داریاں اس کی طلب اور تمنا کے بغیر عائد ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اگر وہ کسی عہدے کا طالب بن کر حاصل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے عہدے کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ قرآن کے معاملے میں، یعنی یہ بڑی یہاں پہ زبردست بات یہ بھی کہ قرآن کے معاملے میں کوئی ذرا سی بھی جو ہے وہ نرمی یا کوتاہی جو ہے وہ یہ گوارا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ جو ہے وہ اسی لیے کہا گیا نا کہ جہاں پہ کہیں یعنی رسول کی یا قرآن کی یا دین کی کسی باتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، کوئی اس کو مذاق اڑانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے ان چیزوں کو ہلکا سمجھ لیا، مذاق آدمی اسی کا اڑاتا ہے جس چیز کی کوئی تعظیم نہیں ہوتی۔ تو ان چیزوں کا جو کہ ہمارے جو ہے وہ دین کے شاعر ہیں اور جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ایک تو مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور بلکہ کیا ہے کہ اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ، اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی فکر ہونا چاہیے، اور اس کی بے انتہا جو ہے وہ تعظیم ہونی چاہیے۔ تو مشرکین کو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ چڑ جو ہے وہ ان کو یہی ہوتی تھی کہ اللہ کی بات ان کو سنائی جا رہی ہے تو کہا کہ جو ہے وہ اب تو اللہ کی آیات تم پر نازل ہو چکی ہیں، تو اب ان کو تو نہ تو واپس ہو سکتی ہیں نہ ہی ان کو دبایا جا سکتا ہے، اور جو ذمہ داری کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بلاغ کی ذمہ داری، اور آپ نے پہنچا دیا اور ہم تک پہنچا ہے، اب ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم کو اس کو جو ہے وہ آگے پہنچانا ہے، اور کس طرح پہنچانا ہے کہ اللہ کی کتاب میں کوئی جو ہے وہ کمی جو ہے وہ نہیں رکھنی ہے۔
کہ جو ہے وہ اور جو ہے وہ پھر جو توحید کی بات کہ اللہ کے سوا کوئی معبود کو نہ پکارو، صرف وہی اللہ ہی جو ہے وہ معبود ہے، اور اس کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ قرآن میں یہ بھی بار بار جو ہے وہ ذکر آتا ہے، سورہ رحمان میں بھی ہے نا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تو جو ہے وہ اللہ کے سوا جو ہے کسی کو جو ہے وہ ہر چیز کو فنا ہے، کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، اور فیصلے کا اختیار اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو ہے وہ واپسی اللہ ہی کی طرف ہے، اور کوئی مولا اور مرجع جو ہے اللہ کے سوا نہیں ہے۔ تو یہ سورہ قصص الحمدللہ یہ کمپلیٹ ہوئی۔